الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے معزز سامعین حاضرین اور ناظرین میری جانب سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بیٹی کے مقام کے بارے میں، بیٹی کے مرتبے کے بارے میں، بیٹی کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے دوستو، زمانہ جاہلیت میں اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، بالخصوص بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا، اور اس وحشیانہ فعل پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا کرتے تھے۔ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ اس کو اپنے لیے باعث ذلت اور رسوائی سمجھتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن آپ لوگوں کی خدمت میں ایک واقعہ میں ضرور کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ عرب کا ایک مشہور سردار قیس جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، اپنی زندگی کے نمایاں کارنامے جو ہیں وہ بیان کرتا ہے۔ اس میں وہ یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہاں اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، یعنی اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس وقت وہ سفر میں تھا
یعنی گھر میں نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کے خوف کی وجہ سے اس بیٹی کو پرورش کے لیے، لک آفٹر کے لیے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا، اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایسے وقت جو تھا گزرتا گیا، بچی جو تھی پرورش پاتی رہی اور اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ وہی بچی اپنی ماں کے پاس اس کو ملنے کے لیے آتی ہے۔ اتفاقاً بچی کی موجودگی میں وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور وہ ایک مہذب لڑکی کو دیکھتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے، یہ بچی کون ہے؟ اس کی بیوی اس کا یہ سوال سن کر پہلے گھبرا جاتی ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خیال کرتی ہے کہ اس پر خون کا اثر ہوا ہے، یعنی خون کی محبت کا اثر ہوا ہے کہ یہ جو ہے بیٹی سے محبت کرے گا۔ وہ اس پر سارا واقعہ جو ہے ظاہر کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت میری بھی باپ والی جو محبت تھی وہ غلبہ پا گئی اور مجھ کو بچی پر رحم آ گیا، اور میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ اب تم اس کی پرورش کرو۔ کہتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری غیرت کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا۔ میں نے بنی سجی بچی کو دعوت کے بہانے جنگل میں لے گیا۔ وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اس کی مٹی اچھل کر میرے کپڑوں پر پڑتی تھی، تو میری بچی وفور محبت سے اس بات کو برداشت نہ کر پاتی اور وہ میرے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتی، مجھ سے پیار کرتی، وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ کہتا ہے کہ لیکن میری قلبی شقاوت پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے گڑھے کو کھودا اور اپنی بیٹی کو اس میں کھڑا کر کے اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی، تو بیٹی مجھے پکار رہی تھی، میرے بابا میرے بابا، یعنی وہ اپنی پیاری زبان سے لڑکھڑاتے ہوئے الفاظ میں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی، اے میرے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اے میرے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ کہہ رہی تھی
کہ آپ کو قسم ہو مجھے بتائیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ جائیں گے؟ کہتا ہے کہ اس کی یہ درد بھری آوازیں ایسی تھیں کہ جن کو سن کر زمین جو ہے وہ ٹکڑے ہو جاتی، فولاد پانی بن جاتا، پہاڑ پھٹ جاتے۔ انسانی دل کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس پر رحم نہ آیا اور میں دیوانہ وار اپنے کام میں مشغول رہا، بچی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو مٹی میں دبا دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ دل کے معصوم ٹکڑے کی آواز نے میرے دل پر ایسا زخم کر رکھا ہے جو آج تک برا نہیں ہے۔ اب بھی اس کی یاد مجھ پر جو ہے نمک پاشی کرتی رہتی ہے۔ جب سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبانی، اس کی شکاوت قلبی سنی اور اس معصوم و مظلوم بچی کی درد بھری کہانی سنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آقا علیہ السلام کی آنکھیں جو تھیں وہ پرنم ہو گئی اور ان سے آنسو جو تھے وہ بہنا شروع ہو گئے۔ آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت بڑی سخت دلی ہے۔ اور ایک کتاب میں نے یوں بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ عالم تھا زمانہ جاہلیت میں، بچیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ مٹی میں دبا دیا جاتا تھا۔ بلکہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا منظر جو ہے وہ بیان کیا۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، اندھیروں میں تھے، تاریکیوں میں تھے، ظلمتوں میں تھے۔ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی صاحب تشریف لے کر آتے ہیں تو جہاں
کا منظر جو ہے وہ بدل جاتا ہے، بچیوں کو زندگیاں جو ہیں وہ بخشی جاتی ہیں، رونقیں جو ہیں بحال ہوتی ہیں، ہر طرف جو ہے بہار آتی ہے، تاریکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ظلمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گمراہیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ آقا علیہ السلام جب آتے ہیں، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے ہیں، گمراہیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں، بیٹیوں کو زندگیاں جو ہیں بخشی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جہاں دیگر مکار میں اخلاق کی تعلیم دی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا بچیوں کو مارنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کا۔ دوستو، دین مصطفی میں تو اولاد جو ہے باعث رحمت ہے، بالخصوص بیٹیاں، اور ان کی خدمت جو ہے ذریعہ جنت ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے آ کر بیٹیوں کو قتل کرنا جو ہے حرام قرار دیا، اور بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش کو بیٹے سے افضل قرار دیا۔ میرے دوستو، یہ تو دین ایسا ہے، اس دین میں تو اگر کسی جانور پر بھی آپ ظلم کریں گے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس کو بھی پسند نہیں کرے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ جو ہے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے کہا کہ تم نے اس کو باندھ کر نہ اس کو کھانا دیا اور نہ اسے پانی پلایا اور نہ اسے کھلا چھوڑا، کہ یہ خود جو ہے زمینی جانور کھا کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ میرے دوستو، یہ دین تو ایسا ہے جو جانوروں پہ جو ظلم ہے اس کو جو ہے پسند نہیں کرتا، تو پھر بیٹیاں تو جو ہیں انسانی جان ہیں، ان کے اوپر جو ہے ظلم کیسے جو ہے پسند کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ مسند ابو داؤد کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس نے اسے زندہ درگور نہ کیا ہو اور اس کو ذلیل و حقیر بنا کر نہ رکھا ہو اور اس پر لڑکے کو ترجیح نہ دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث کے جملے یہ ہیں، ادخلہ اللہ الجنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، جو بیٹیوں کو قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں، زمین میں دبائے گا نہیں زندہ، اور ان کو حقیر نہیں سمجھے گا، ذلیل نہیں سمجھے گا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے
یعنی ان کو عزت دے گا، محبت دے گا، اور پھر بھی یہ بھی کہ ان پر لڑکوں کو جو ہے ترجیح نہیں دے. یہ ایک بڑا خاص جملہ ہے، اس کو میں تھوڑا سا سمجھا کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ترجیح دینا کیا ہے؟ ترجیح دینا تو ایک یہ ہے کہ کوئی بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو یہ کہنا کہ یار بیٹا کیوں نہیں ہوا، کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا. تو یہ بھی جو ہے بیٹے کو ترجیح دینا ہے. دوسرا ترجیح دینا یہ ہے کہ بیٹے کو فضیلت دینا، اس کی زیادہ دیکھ بھال کرنا، اس کو زیادہ کچھ دے دینا اور بیٹی کو کم دینا. فرض کیا کہ ایک بندہ ہے، وہ زمین خریدتا ہے، بیٹے کے نام کر دیتا ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دیتا، تو یہ بھی جو ہے ترجیح دینا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا کہ جنت اس کے لیے ہے جو کہ بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہیں دے گا. تو اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی بیٹیوں سے محبت جو ہے کرنی چاہیے. والسلام علیکم.